اور یہ اس کے ایک نصیب ہونے کا ذریعہ پہلا میں نے آپ کو سورہ الحجرات سے بتایا ہے کہ جو آدمی دائم ہو جائے اللہ کی عبادت پہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، سمجھ آ رہا ہے لذت مل رہی ہے نہیں مل رہی، لذت تو ایمان کا نام ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس نے اس کو لبھایا، اس نے صرف اس وجہ سے آنکھیں پھیر لیں کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیں گے، اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، نماز میں، روزے میں مزہ آتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرا ایمان کی صورت کیا قرآن حکیم نے فرمائی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان، قرآن پڑھنے سے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کسی ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں بیٹھنے سے بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ گلی میں جا رہے ہیں، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو آگے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہوں نے کہا حنظلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہوں تو میرے ایمان کی بڑی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جہاں سے اٹھ کے میں گھر چلا جاتا ہوں تو میرے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب تو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھیں کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ اے حنظلہ یہ تو میری بھی کیفیت ہے، میں بھی اللہ کے رسول کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میرے بھی حالت وہ نہیں رہتی، چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے اس بات پہ مور کس کی لگوائی؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پہ چلے گئے اور جا کے سوال کیا یا رسول اللہ ہم دونوں کی تو یہ کیفیت اور حنظلہ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایسا ہی ہے، میری محفل میں بیٹھ کے تو ایمان کی کیفیت اونچی ہوگی، اگر یہی کیفیت تمہاری گھر میں بھی ہو جو یہاں پہ ہے تو آسمان سے فرشتے آئیں تمہیں سلام کرنے کے لیے تمہارے بستروں پر۔ تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا جی، ساتھ کسی اہل ایمان کا ساتھ، اہل ایمان کی محفل کا ساتھ، کسی صالحین امت کا ساتھ، کسی اللہ کے ولی کا ساتھ، کسی اللہ والے کا ساتھ، اس سے بھی ایمان نصیب ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وہی میں آیت آپ کو بار بار سورہ فرقان کی سناتا ہوں کہ بندہ اس دن کیا کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ سنگت نہ لگائی ہوتی، یہ تو میرے ہاتھ سے ایمان ہی لے کے چلے گئے، ان کی وجہ سے میرا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کی دوستی، سنگت، اٹھنے بیٹھنے سے